بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم صاحب نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام کا ارشاد عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج آپ کے سامنے میں استخارہ کا انتہائی مجرب اور زبردست عمل لے کے آیا ہوں۔ استخارہ کی ہر گھر میں ضرورت رہتی ہے۔ کہیں رشتہ طے کرنے کا مسئلہ ہو، کاروبار شروع کرنے کا مسئلہ ہو، سفر کرنے کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ انسانی زندگی میں ہو تو استخارہ جو ہے نا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ استخارے کی اقسام بہت زیادہ ہیں، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے مجربات میں جو چیزیں ہیں وہ ہر بندہ بیان کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک زبردست اور انتہائی آسان استخارہ لے کے آیا ہوں جس کا تعلق ناد علی سے ہے، اور ناد علی کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے۔ ناد علی کے متعلق میں آپ کو اور بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بتاؤں گا، لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ ناد علی کی جو میں چند ایک گرہ کھول سکا وہ میں ضرور کھولوں گا۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، یہ وظیفوں کا سرتاج وظیفہ ہے، اور اس کا تعلق میرے امام سے ہے۔ تو اس کا استخارہ جو ہے نا وہ بھی زبردست استخارہ ہے۔ میں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 500 دفعہ نہیں، جانے کتنی دفعہ کیا ہے۔ آج میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ناظرین کو بھی بتا دیا جائے۔ تو یہ انتہائی آسان اور زبردست قسم کا عمل ہے، کوئی شخص بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ کو ایک تسبیح کی ضرورت ہے اور ناد علی کو زبانی یاد کرنا ہے۔ ناد علی مظہر العجائب والغرائب تردون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی وعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ چھوٹا ناد علی ہے، میرے پیر و مرشد نے مجھے اسی طرح بتایا تھا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کسی کو اس پہ اعتراض بھی ہو کہ اس میں کچھ لفظوں کا جو ہے نا وہ اضافہ بھی ہے، مگر میرے شیخ نے مجھے اسی طرح بتایا تھا، اور اس کا استخارہ بھی جو ہے نا وہ کمال ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو اس کو زبانی یاد کر لیں، ایک تسبیح لے لیں لمبی والی 100 دانے والی، آپ کے پاس تسبیح ہونی چاہیے۔ قبلہ رخ اپنا منہ کر لیں، درود پاک کو 11 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ آنکھوں کو بند کر لیں، تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ لیں، اور میں اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تسبیح اس طرح سے آپ نے لینی ہے، یہاں سے جو تسبیح کا امام ہے یہاں سے اس کو پکڑ لینا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب تسبیح کو آپ نے اس طرح سے پکڑ لینا ہے تو پھر اس کو اپنے بالکل سامنے، آنکھوں کے سامنے اس کو رکھ کے آنکھیں بند کر لینی ہے، اور اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے آپ نے۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تسبیح حرکت میں آنا شروع ہو جائے گی ناظرین۔ اب جس کام کی آپ نے نیت کی ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، اگر تسبیح دائیں بائیں کی طرف حرکت کرے، مثلا یہ میں تسبیح کو پکڑا ہوا ہے اور تسبیح جو ہے نا وہ خود بخود ہی ایسے حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کام آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اور اگر تسبیح اس طرح سے آپ کے سامنے اس طرح سے حرکت کرنا شروع کر دے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کام آپ کے لیے سوٹیبل ہے۔ اس سے آسان اور اس سے سہل استخارہ شاید ہی کوئی بندہ آپ کو بتا پائے، تو اس کو آپ کریے گا۔
اگر نعت علی کا تکرار آپ روزانہ کی بنیاد پہ کریں، نعت علی کو روزانہ کی بنیاد پہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، تو ناظرین ہاتھ میں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تسبیح آپ سامنے کسی چیز کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہوگی تو وہاں پہ بھی حرکت کرنا شروع کر دے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی آپ سے استخارہ کروانا چاہتا ہے تو آپ اسی طرح تسبیح کو پکڑ کے اس کا استخارہ کر سکتے ہیں، اور اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ انشاءاللہ 100% ہوگا۔ اس کو آپ کر سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اسی طرح کے عملیات آپ کو ملتے رہیں گے اور زبردست قسم کے وظائف آپ کو ملتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ لگے رہیے، تو اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی آسان اور زبردست چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔